لنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کہیں گے ہائے آج ہمیں کس نے ہماری قبروں سے ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ هذا ما وعد الرحمن، یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کروایا تھا۔ اس وقت تو تانے دے دے کے مارے تھا اور یوں کہتا اے جہاں مٹھا بھئی اگلا کہ ڈٹھا۔ یوں تو تبلیغی جماعت والوں کو کہا تھا ویلے لوگ ہیں، تم سال سال کے واسطے نکل جاتے ہو، 4 مہینے واسطے نکل جاتے ہو، تمہارے بچوں کا کیا بنتا ہے، تمہاری بیوی کا کیا بنتا ہے، آجا دیکھ لے جس بیوی کے بارے میں تو بدگمانی کرتا تھا آج میں نے جنت کے تاج پہنا کے اس کے جانے سے پہلے جنتی حوروں کی سردار بنا دیا۔ وہ کھڑی ہے دیکھتے رہی، اذان کی آواز آیا کرتی تھی، گھڑیاں دیکھ کے کہتا تھا ابھی تو مولوی نے اسپیکر کھولا تھا پھر شور شروع کر دیا۔ یہ وہی اذان ہے۔ بچہ گھر کے اندر تلاوت لگا لیتا تھا، موبائل کے اوپر قرآن کی تلاوت چلتی تھی، پرلے کمرے میں سے گالیاں دے کے کہتا تھا اوے بند کر دے، تجھے نہیں پتا اللہ اکبر، بوڑھے کے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا جینا تم نے حرام کر دیا، پتہ نہیں کنجروں نے کیا میلہ لگا رکھا۔ یہ وہی قرآن ہے جو اس کو سینے سے لگا کے آتا آج مجھے میری کبریائی کی قسم میدان معاشر میں تیرے ساتھ کھڑا ہو کے تیرا سفارشی بنتا۔ جب میں سننے کے لیے تیار تھا اس وقت میں تجھے بار بار کہتا آج پیار میرے سے نبھا لے، پیار کی پینگے میرے سے ڈال لے، اس وقت تو کہتا تھا میری مرضی میرا جسم ہے، آج میدان محشر میں رو رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا 1 دن نہیں روئے گا، 2 دن نہیں روئے گا، 3 دن نہیں روئے گا، 1800 سال تک اللہ کے دربار میں کھڑا روئے گا اور رو رو کے کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، آواز گدے جیسی بے دھبی ہو جائے گی، اللہ اکبر، گلا پھٹ جائے گا، خون نکلنے لگ جائے گا۔ 1800 سال کے بعد عرش عظیم کا مالک بولے گا اور کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، فرشتوں اس کے منہ کو بند کر دو۔ آج اپنی زبان سے یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا اللہ اللہ کہنا مجھے آج اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یا تو کمبو رانے ارائیں بٹ سارے ایک دوسرے میں گھس کے بیٹھ گئے۔ قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا، عرش عظیم کے مالک کی طرف سے آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، گستاخ رسول علیحدہ ہو جاؤ، آج کے رسول علیحدہ ہو جاؤ، اللہ کے بندے علیحدہ، دنیا کے بندے علیحدہ ہو جاؤ۔ جب مجرموں کو نیکوکاروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، چہرے پر کالک مل دی جائے گی، گناہوں کی نوسط کی وجہ سے چہرہ کالا ہو جائے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ ایسے چٹے رنگ والے ہوں گے جن کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہوگی، اور کچھ کالے رنگ کے بلال کی طرح ہوں گے جن کے چہرے کی سفیدی 1000 میل کے فاصلے سے نظر آئے گی۔ یہ وہی ہے جو 500 روپے بیوٹی پارلر میں دے کے بناؤ سنگار کیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے بھائی بڑا چٹا رنگ ہے، کون سی کریم لگاتا ہے۔ الہ العالمین آج اس کا چہرہ کیوں جھلس گیا؟ اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں، اللہ اکبر، اس کے اندر کیا عیب تھا؟ الہ العالمین یہ کالے رنگ والے، الہ العالمین جنہیں دنیا کے اندر کوئی پوچھتا نہیں تھا، الہ العالمین اس کے پاس مال و دولت تھا، اس نے راہ اللہ کے اندر خرچ کیا، اللہ آج اس کا چٹا رنگ کیوں، آج اس کا کالا رنگ کیوں؟ یہ تو اتنا سفید رنگ تھا، اس کی دادی کہا کرتی تھی یہ تو انگریز کا بچہ لگ رہا ہے، اس کی نانی کہہ کرے تھی اللہ اکبر اے بی بی سرمے کی سرائی کا ٹکا اس کے کان کے پیچھے لگا دے نظر نہ لگ جا، اس کی چرپائی اس کے تکیے کے نیچے چمچی چھری رکھ دے نظر نہ لگ جا۔ آج کیا ہوا؟ اس کا چہرہ جھلس گیا۔ اللہ تعارف کرائیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کے چہرہ کا رنگ سفید ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ آدمی ہے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے، راہ اللہ میں نکلنے والوں کے لیے اپنے مال کی تجوریوں کے دروازے کھول دیا کرتا تھا، اور جن کا کالا کر رنگ کا رکھا ہے یہ وہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ وہ ہے جو دشمنوں کے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا، اور یہ بدبخت وہ ہے جو بھتیجوں اور بھانجوں یتیموں کے مال کھا کے آ گیا ہے۔
بہن بھابھی بیوہ ہو گئی، بھائی دنیا سے چلا گیا، بھتیجے بھتیجیاں یتیم ہو گئی۔ اس وقت تو قرآن خوانی میں عبدالحنان صدیقی کو بلایا تھا، دعا کرنے سے پہلے سارا مجمع کہہ رہا تھا دستار بندی کر دو جی، دستار بندی۔ کوئی چنی لے کے آیا تھا 1000 روپے رکھ کے لایا تھا، کوئی 2.25 کلو چنی لے کے آیا تھا، ننہال والے بھی جوڑے لے کے آئے تھے، دوپٹے چٹے لے کے آئے تھے، 1000 کے نوٹ لائے تھے۔ اللہ اکبر، ایک جوان اٹھا تھا اور مولوی عبدالحنان کے گلے مل کے کہہ رہا تھا کنڈی توڑ کے چلا گیا، سہارا تھا میرا۔ اللہ اکبر، جب تک وہ زندہ تھا مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں دودھ سبزی کہاں سے آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، انہیں تو چھوڑ کے گیا، میری کمر بھی توڑ کے چلا گیا۔ اتنے سے بالک کو اٹھا کے گلے لگایا تھا اور کہہ رہا تھا بیٹے تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، میں تیرا باپ ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے اس کے سر کے اوپر دستار بندی کی۔ جب یہ بچے تھوڑی عمر کو بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، انہیں اچھے برے کی پہچان ہو گئی، پھر دھیاں جب جوان ہو گئی، چاچا دروازے کے پاس آیا۔ اللہ اکبر، بھابھی آنے کہنے لگی بھائی مبارک ہو، تیری بھتیجی کا رشتہ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی سے، بہن کی بیٹی سے کر دیا۔ کہتا ہاں ہمارے سے تو نے کون سا پوچھا؟ تاریخ کی باری آئی، کہنے لگی چاچے سے پوچھ کے دوں گی، تائے سے پوچھ کے دوں گی۔ اے بھائی، میں تیرے سے زکوٰۃ نہیں مانگتی، میں تیرے سے خیرات نہیں مانگتی، میں تیرے سے ان کے شوہر کا حق مانگتی ہوں، بچوں کا حق مانگتی ہوں جو اس کا باپ اپنے بیٹوں کو وراثت میں دے کے گیا تھا۔ اب دیاں جوان ہے، جہیز بنانا ہے، اگر تھوڑے سے پیسے دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں دیکھ رہا تھا تو نے یوں کر کے نظر اٹھائی، کہنے لگا اچھا اب تو اتنی بڑی ہوگی ہمارے سے حساب مانگے گی، جو 25 سال تک ہم تجھے کھلاتے رہے اس کا حساب کون دے گا، کپڑے پہناتے رہے اس کا حساب کون دے گا، ہم نے بی دے دیا تیرا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہ ظلم نہ کر، میری نہیں ان بچوں کا خیال کر لے، ان کا تو اس وقت ابا قرآن خوانی میں بنا تھا، کہتا میرا منہ نہ کھلوائیو، اگر میں نے منہ کھول دیا تو تیرا شہر میں محلے میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے میں نے اس وقت اعلان کیا تھا باز آ جا، اپنی زبان اپنے منہ میں رکھ، تو اسے 1 گھنٹہ شرمندہ کرے گا، تو برادری میں شرمندہ کرے گا، تو قوم میں شرمندہ کرے گا، تو اپنے کنبے برادری اپنے محلے میں شرمندہ کرے گا۔ یہ آج نہیں کل اپنی شرمندگی بھول جائے گی، کسی اور علاقے میں جا کے بسے گی، پچھلے غم بھول جائے گی، لیکن میں نے اس کے کہنے پر قیامت کے دن وہ تیرا پردہ اٹھاؤں گا۔ مجھے کبریائی کی قسم ہے، نیکی دینا تو دور کی بات ہے، تیرے ککرم تیرے ابوں کو دیکھ کر دنیا تیرے طرف تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ یہ بیٹھا ہے سامنے، پوچھو چودھری صاحب، 3 بھتیجیاں بڈھی ہو گئی تھی صرف جہیز کی وجہ سے، کہاں گئے بھائی کے 3 ایکڑ نکال لو اس کے ببے میں سے، ڈال لو اس کے منہ میں ہاتھ فرشتو، حساب لگاؤ، بیوہ کا کتنا، اتنا، یتیموں کا کتنا، اتنا، پھوپھیوں کا کتنا، اتنا، ماں کا کتنا، کتنی بڑی 7 ایکڑ۔ اللہ فرمائیں گے 7 ایکڑ دابڑا دو اس کے ہاتھ کے اندر، پھوڑا کسی دو اس کو واپس زمین پہ جا، تحت الثری تک، زمین کے اوپرلے حصے سے زمین کے نچلے حصے تک ساری مٹی اٹھا کے میرے پاس لے کے آ۔ 7 ایکڑ کی مٹی میرے پاس لے کے آ۔ اگلی بات بعد میں، یا اللہ میں کیسے جاؤں اور کیسے لے کے آؤں، کیسے جاؤں کیسے لاؤں، نہیں لا سکتا، فرشتوں پھر تم انتظام کرو۔ 2.5 ایکڑ بچیوں کے، ماں کا، بیوی کا، ان کا، جی اللہ فرمایا اتنی زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کے جہنم میں پھینک دو، اتنی لال کرو، اتنی لال کرو وہ لوہا بن جائے، آگ بن جائے، پھر اسے اس میں سے نکالو، پھر جہنم کا زنجیر لاؤ، پھر اس زمین کے اندر سوراخ کر کے زنجیر ڈال کے لاکٹ بناؤ، اس چاچے کے مامے تائے کے گلے میں ڈال دو، مارو چھتر، پورے میدان معاشر میں چکر لگاؤ، دنیا پوچھے یہ کون ہے، کہ یہ وہ بدبخت ہے جو یتیموں کا حق کھا کے آ گیا ہے۔ یتیموں کا حق کھا کے میرے بھائی مدینے جا کے زندگی گزار لے، مدینے کی زندگی کا ثواب اپنا، لیکن یتیموں کے حق کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔
میرے بابو ہر چیز میں کامیاب ہو گئے. انڈیا سے خالی بکسا لے کے آئے تھے, دھوتی کرتے کے اندر ہمارے باؤ اجداد آئے تھے. اللہ اکبر. کوئی بیٹی لے کے آیا, بارڈر پہ چھوڑ آیا تھا, کوئی ماں کو بارڈر میں دفنا کے آ گیا تھا. اللہ اکبر. سکھوں کروڑوں ہندوؤں کی نظر, ان کی تلواروں, ان کی بندوقوں کی گولیوں کی نظر, کہ پاکستان میں آتے کسی کا ابا چلا گیا, کسی کی اماں چلی گئی, کسی 80 سال 85 سال کے بوڑھے ابا کے پاس بیٹھ کر پاکستان آنے کی داستان سنو. خدا کی قسم اس کا ایک ایک موٹا موٹا آنسو جب آنکھ سے نکلے گا, کئی دن تک روٹی کھانے کو دل نہیں کرے گا. جس پاکستان کو, اس ٹکڑے کو ہم نے اہمیت نہ دی, اللہ کی عزت کی قسم علماء فرماتے ہیں یہ پاکستان کا خطہ حاصل کرنے کے لیے 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کا خون اس زمین کے اندر گیا ہے. 70 سال ہو گئے بھائیوں کو جدا ہوئے اس ملک کی خاطر. آج جب نفرتوں کو بڑھتے دیکھا, آج ظلم کی تلوار کو تیز دیکھا, کہنے لگے میاں وہی وقت اچھا ہوا کرتا تھا, ایک بیڑے میں سارا کنبہ بیٹھے کرتا تھا. چاچے بھی وہی, ہمیں بڑا اچھا یاد ہے, سلور کے اتنے بڑے برتن ہوا کرتے تھے, چربی کے اندر بقرہ عید کا کھانا پکا کرتا تھا. خدا کی قسم رج رج کے کھایا کرتے تھے, بچ جایا کرتا. ہماری ماں ہنڈی کو کپڑے میں باندھ کے تار کے ساتھ لٹکا دیا کرتی, نہ کوئی فریج ہوئے کرتا تھا. صبح رات کی روٹی, رات کا سالن, چائے کی پیالی پی کر رب کعبہ کی قسم ایسی طاقت آیا کرتی تھی کہ 5 وقت کا سجدے سمیت تہجد کی نماز نصیب ہوا کرتی تھی. اب شوار میں آ گئے, برگر آ گئے, امرود آ گئے, سیب آ گئے, ان کے پیچھے حرام جو چلا ہوا ہے, رب کعبہ کی قسم یہ غذا پیٹ کے اندر جاتی ہے. نمازیں تو دور کی بات, آدمی جمعے کی نماز بھی چھوڑ جاتا ہے. اتنی آنگن کے اندر میرے عزیزو 1 ایکڑ کی گندم پڑی ہوا کرتی تھی. مسجد کے مولوی جی کا حصہ جایا کرتا تھا, نائی سپی کا حصہ جایا کرتا تھا, کام والی کا حصہ جایا کرتا تھا, رضائی کے گندے رگوانے ان کے لیے. میرے عزیزو کتنے پیسے لے گی, نہ وہ 2 بالٹی گندم کی دے دیو. اللہ اکبر. میرے عزیزو کپڑے دلوانے کے کتنے پیسے لے گی, 2 بالٹی گندم کی دے دیو. سال گزر جایا کرتا تھا, گندم گھر کے اندر باقی رہ کرتی تھی. فرمایا جب میرے سے بغاوت کرو گے میں سٹوں سے گندم کے دانے چھین لوں گا, میں دھان چھین لوں گا, میں گڑ کی ڈلیاں پانی گنے کے رس سے چھین لوں گا. میرے سے بغاوت کرو گے تمہاری جیبوں میں پیسہ, اس میں برکتیاں ڈال دوں گا, چہرے پر نوسر ڈال دوں گا. اللہ یہ اپنی طرف سے عبد الحنان بات کر رہا, یا تو نے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا. فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب نمازوں کو چھوڑ دو گے, قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو گے, ذکر کو چھوڑ دو گے, درود شریف پڑھنا چھوڑ دو گے, میری مسجدوں میں آنا چھوڑ دو گے, مدرسوں کے اندر بچوں کو داخل کرنا چھوڑ دو گے, ہپ پیسہ تمہارا ماں باپ بن جائے گا, تو سب سے پہلے تمہارے کاروبار پر اٹیک ہوگا, ڈرون تمہارے کھیتوں میں گرے گا, ایٹم بم تمہارے کاروبار پہ گرے گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, اگر تم میرے سے منہ موڑو گے تو لکھ پتی کو ککھ پتی نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. چیلنج اللہ کا نشانی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا, ددے پھوڑ دوں گا, بغیر آنکھوں کے. جب قیامت کے دن اٹھے گا, قَالَ هِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اس آنکھ سے نہ دھی چھوڑی, نہ بہن چھوڑی, نہ اپنی چھوڑی, نہ پرائے چھوڑی. برقعے میں جاتی کو دیکھ کے کہا کرتا تھا جتنی پردے تار ہے اتنی بڑی حرام کی ہوگی. دھیان آئی ہے. چلائیو فرشتوں بٹن, ٹھک دیکھو چوک یاد ہے, یہ جنت پور والا روڈ یاد ہے, ہاں یہاں بیٹھا تھا نا, غریب کی دھی گئی تھی, یتیم کی دھی گئی تھی, یتیم گئی تھی, یوں دیکھ رہا تھا. اتنی سی معصوم رکشے میں بیٹھ کر اسکول گئی تھی, یوں بار بار دیکھ رہا تھا. یاد ہے, دیکھو تو یہ کوئی اور تو نہیں. جن آنکھوں سے تو نے گناہ کیے, آج میں نے ان آنکھوں کا نور ہی چھین لیا ہے.
قال هي عامها وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. میرا قرآن تیری الماری میں پڑا رہتا تھا. او بدبخت 6 نمبر کی انک لگا کر 2020 میچ تو دیکھا کرتا تھا, انڈیا کے ڈرامے تو دیکھا کرتا تھا. ہائے یہ 6 نمبر کی انک لگا کر اگر میرے قرآن کی تلاوت کرتا, مجھے میری کبریائی کی قسم, پھر میں تیری آنکھ میں وہ نور دیتا کہ اس نور سے تو جنت الفردوس کے نظارے کرتا. آج عبداللہ نان چٹے کپڑے ویس کوٹ آنے سے پہلے خوشبوئیں لگا کے بیٹھ گیا. یہ خوشبو آپ کے لیے اپنے میں نہیں لگائی, وہاں کے لیے کیا چھوڑا. میرے عزیزوں نہیں یقین آتا, جاورانے صاحب کی قبر پہ چلے جاؤ, اس سے پوچھو جب ملک الموت آیا تھا تیرے سے اس نے کیا پوچھا تھا, کتنے بچے کتنی بچیاں کتنی نمازیں پڑھی, کیا کرا. نہ تیرا بیڑا دیکھا, نہ انگن دیکھا, نہ بیوی بچوں کو دیکھا, نہ جیب میں پیسے دیکھے, نہ بیگ بیلنس دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. سب سے پہلے آیا کندھوں کو سونگنا شروع کر دیا, منہ کو سونگنا شروع کر دیا, آنکھوں کو سونگنا شروع کر دیا, ہاتھوں جوڑوں کو سونگنا شروع کر دیا, گڈوں گٹوں کو سونگنا شروع کر دیا. دوسرے فرشتے جو ساتھ آئے تھے کہ بھائی تو روح قبض کرنے آیا تھا, تو کیا سونگ رہے, کہ اس انداز سے لے کے جاؤں گا جیسی خوشبو آئے گی, بدبو آئی تو نیچے پھینک کے جاؤں گا, خوشبو آئی تو اوپر لے کے جاؤں گا. حرام کی, سود کی, نافرمانی کی, بے نمازی کی, ان پڑھ قرآن نہ پڑھ سکا تو یہی پھینک کے جاؤں گا. اگر قرآن کی تلاوت کی خوشبو آئی, نماز کے سجدے کی خوشبو آئی, صدقے خیرات کی خوشبو آئی, خوشبو یہ دکھا دے اس استقبال سے لے کے جاؤں گا کہ ساتوں آسمان کے فرشتے اس کے انتظار کے اندر کھڑے ہوں گے. جبرائیل علیہ السلام آئے مسجد نبوی میں, اللہ کے نبی کچھ خبر ہے, کیا ہوا یا رسول اللہ آج کون فوت ہوا مدینے میں. مجھے تو مجھے تو خبر کوئی نہیں. کون فوت ہوا مدینے میں, کہ مجھے تو خبر کوئی نہیں. بھائی تجھے کس طرح پتہ لگا, کہنے لگے یہ تو پوچھنے واسطے آپ کے پاس آیا. ایسا کوئی نیک آدمی دنیا سے اٹھا کہ اللہ کا عرش آج جھوم رہا ہے اس کی خوشی میں. کون ہے وہ؟ آپ نے مجمع پہ نظر ڈالی, میرا ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہا, بیمار تھا. صحابہ خبر لو فوت تو نہیں ہو گیا. اللہ کے نبی اٹھے, اتنی تیزی سے گئے, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذرا آہستہ چلیے, آہستہ چلیے. آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے ہماری دوڑیں لگ گئیں, ہماری ٹوٹی جوتیاں تو پہلے ہی ہیں وہ مزید ٹوٹنے لگ گئیں, ہماری جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگ گئے. آپ نے فرمایا مجھے نہ روکو بلکہ تم بھی میرے ساتھ تیز چلو, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرے ساتھ کو فرشتے کہیں غسل نہ دے دیں. ساتھ کو بیڑے میں داخل ہوئے, اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ کے دیکھے کھاٹ کے اوپر پڑے, آنکھیں بند. دنیا کیا ہویا, کہ فوت ہو گئے. کافی دیر تک دیوار کے ساتھ سارا لگا کے کھڑے رہے, کوئی کمرے میں نہیں, 2-4 گھر کے فرد بیٹھے تھے. آپ نے اپنے کپڑوں کو اپنے دامن کے کونوں کو سمیٹا, تامت کو سمیٹا, یوں چلے جیسے کوئی بھیڑ میں جاتا ہے, اس طرح کر کے بنجے رکھ کے جا رہے ہیں, جیسے بچ کے جا رہے ہیں. حضرت سعد کی چرپائی کے پائے کے پاس جا کے گوڈوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنی کونیاں اپنے گھٹنوں پہ یوں کر کے سکڑ کے بیٹھ گئے. ایک آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ پورا ویڑا خالی پڑا ہے, چوکڑی مار لو, ذرا آسانی سے ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ. فرمایا جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے, اسے لینے کے لیے آسمان سے اتنا فرشتہ اس کے بیڑے میں بیٹھا ہوا, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. وہ تو ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی, اس نے مجھے دیکھ کے اپنے پر کو سکیڑا, تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی. غسل دینے کے بعد کفن پہنایا, جنازہ
اٹھایا. مدینے کی گلی میں سے جب جنازہ گزرا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک اور صحابی آئے اور کان میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میت بڑی ہلکی ہے, منجی بڑی ہلکی ہے, دیکھیو ساتھ منجی پہ پڑا ہوا یا کہیں اور ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا لگ رہا؟ کہنے لگے کملی والے ہمیں تو یوں لگ رہا جیسے منجا ہم نے اٹھایا ہوا ساتھ کو کسی اور نے. حضور نے یوں جنازے کی طرف دیکھا, مسکرائے, فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو, تم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے, میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. وادی تبوک میں, تبوک کی لڑائی, خدا کا پیغمبر وہاں صحابہ اکرام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہوا میں اڑتا ہوا ایک جنازہ آیا, کھاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دی. اچھا جیسے کس سے بات کر رہے ہو. کپڑا ہٹایا, چہرہ دیکھا, لوگوں صفے درست کرو. جنازہ پڑھایا, سلام پھیرا, پھر جنازہ ہوا میں اڑا مدینے کی طرف. دو چار رحمت عالم کے قریب آئے, یا رسول اللہ کون تھا؟ جن تھا, انسان تھا, کون تھا؟ آپ تم نہیں جانتے؟ نہیں اللہ کے نبی یہ میرا صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی تھا. اچھا. پاک پیغمبر فرمایا اس نے اللہ سے جھولی پھیلا کے زندگی میں دعا کی تھی, اللہ تیرا نبی جہاں کہیں بھی ہو میری خواہش ہے تیرا نبی میرا جنازہ پڑھائے. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں مرنے سے پہلے ایک اور مکان بنا دوں, اوپر والا کوٹھا چھت دوں, بچے لڑیں گے نہیں, سکھی سے رہیں گے. خواہش پیدا کر کے جا, اللہ ایمان پر خاتمہ کریو, اپنے راستے کی موت دیو, مدینے کا مدفن دے دیو, حضور کے کلوزے میں قبر میں, حضور کے شہر میں پڑوس میں قبر دے دینا, قیامت کے دن حضور کے ساتھ اٹھانا, حوض کوثر پلا کر حضور کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کرنا. دعا کرو اللہ میرے بچے کو مسجد کا امام بنا دے, میرے بچے کو حافظ بنا دے, میرے بچے کو قاری بنا دے, میرے بچے کو دنیا کا امام بنا دے, میرے بچے کو اللہ دنیا آخرت کی عزت عطا فرما دے. دعا کرو اللہ میرے بچے کو بیت اللہ شریف کا امام بنا دے, اللہ میرے بچے کو مدینے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روضہ رسول ہے وہاں کی مسجد کے محراب کا میرے بچے کو امام بنا دے. یہ دعائیں مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر جنازہ کہاں سے لا کے یہاں دفن کیا گیا. اتنے مقدر جاگ گئے, فرشتے جنازہ اٹھا کے لائے. آپ نے فرمایا کملی والے عمل تو بتا تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص ہے, جی پڑھ کے سنائیو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا بڑے شوق سے مزے لے کے پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر, یہ زمین پر تلاوت کرتا, اس کی تلاوت اللہ آسمان والوں کو سناتا. اس تلاوت کی برکت سے فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کے میرے پاس لے کے آئے. میں نے جنازہ پڑھا, میں نے کہا اللہ عمل کیا تھا جس کی وجہ سے مقام ملا؟ فرمایا میری توحید کے نغمے بڑے جھوم کے گایا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے دنیا کے اندر یہ انعام عطا فرما دیا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو, جنت کے اندر روزانہ یاقوت کے موتیوں کا اللہ محل تیار کر دیتا ہے. 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جتنے قبرستان میں پڑھے سب کو 4 قرآن پاک کا ثواب اللہ پہنچا دیتا ہے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو, 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, اللہ سارے بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے. ہم کتنے بد نصیب ہیں بھائی. آصف اتنا خرچہ کرا ابو جی کے سالے ثواب کے لیے, اللہ تجھے برکت عطا فرمائے. حافظ جی آپ نے بھی خرچہ کرا, لیکن آپ بھی بے عقلوں کے کہنے میں نہ آ جائیو, آپ بھی بھلے کا نہ کھا جائیو. میرے عزیزو صرف باپ کو 10 محرم میں یاد نہیں کرنا, اپنے ابا کو روزانہ یاد کرنا. اگر قبرستان جاؤ تو سننے پر سہاگا, نہیں جا سکتے او میرے ویرا دعا میں ابو کو یاد رکھیو. روٹی پکاتے
روتے کھاتے ابو کو یاد رکھیو. خدا کی قسم تمہارا باپ تمہیں روٹی کھاتے ہوئے, روٹی پکاتے ہوئے, روٹی کماتے ہوئے ریڑھی پہ کھڑا ہو کے یاد کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اگر تمہارا باپ تمہیں زمین کے اوپر نہیں بھولا تو قبر کے اندر اپنے باپ کو نہ بھولنا. لیکن ہم وہ بد نصیب ہیں مولوی جی 10 محرم الحرام کو جاویں گے, پورا قبرستان کچے کو کا بھرا پڑا ہوگا, ہر بندے کے ہاتھ میں تھوڑا 10 روپے کی تھیلی کے اندر پھول اور ایک کسی ہوگی, 2 دابڑے ہوں گے. اللہ اکبر. ہر طرف آواز لگے گی 2 دابڑے اتنے سٹ جا, 2 دابڑے یہاں پھینک دے, 2 بورے پیودی قبر تے پا جا, مسجد بھی 1 بورا پا جا. جب بورا قبر کے اوپر مٹی کا ڈلتا ہے, ابا کہتا او رفیق او رشید انور اصغر او محمد اسلم محمد ذکی, میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھے کرتا تھا, ڈاکٹر میں نے بنایا, وکیل میں نے بنایا, انجینئر میں نے تمہیں بنایا, لیکن آج تم نے تو ساری اپنی تعلیم کا بھنڈا پھوڑ دیا. او میرا بچہ پورا سال میں راستہ تکتا رہا, میں گھر سے لے کر قبرستان کی راہ تکتا رہا. میرا نذیر آوے گا, میرا شفیق آوے گا, میرا اسلم میرا آصف آوے گا, آج کچھ کر کے جاوے گا, باپ کی قبر کے اندر مزہ آ جائے گا. او میرے بچوں جو مٹی کے بورے میرے پہ ڈال کے گئے, پہلے تھوڑی پڑے تھے, یہ تو پورا قبر کا کبا بنا پڑا تھا. اللہ اکبر. کتنے بے عقل نکلے, 1 سال کے بعد مٹی کا بورا ڈال کے چلے گئے. کاش میرا بچہ سر پہ ٹوپی رکھ کر وضو کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کے درود شریف پڑھتا تھا, کلمہ طیبہ پڑھتا تھا, گھر سے لے کر یہاں تک. اور میرا بچہ تو 100 مرتبہ خدا کو درود شریف سناتا, تیرے درود شریف کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا. اور میرا بچہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتا, تیرے ہاتھ نہ اٹھتے, خدا کی قسم قرآن سے فارسی بولتا, اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنتا. یہ کیا کیا, 1 سال کے بعد آیا, مٹی کا بورا پھینک کے چلا گیا.